کہ ہمارے اس پروگرام کے روح رواں جن کا یہ پروگرام ہے محمود مرفانی صاحب، ان کے ساتھ میرا اتوار کا کچھ حصہ گزرتا ہے، اور آئی ایم سو پراؤڈ آف دا سروسز ہی از ڈوئنگ اینڈ آل دا ادر آرگنائزیشنز اکراس یونائٹڈ اسٹیٹس ڈوئنگ سیلف لیس وداؤٹ سیلف گلوریفیکیشن سروس اونلی بیسٹ کمیونٹی سروسز ود محمود مرفانی. مرفانی صاحب، ڈاکٹر صاحب سے ذکر شروع کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یو اسٹیل اوے اور ڈاکٹر صاحب سے شروع کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تھینک یو محمد علی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج میں سب سے پہلے ہمارے ایک معزز اور میرے بہت زیادہ بڑے مینٹر اور ہمارے شفا کے فاؤنڈر ماشاءاللہ ڈاکٹر حسن نقوی صاحب کا ذکر خاص کروں گا، جن کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر نقوی صاحب ماشاءاللہ میرے ساتھ تقریباً کوئی 30 سال سے وابستہ رہے. جب شفا نہیں تھا اور وہ خدمت کر رہے تھے اپنی انڈیویجل کیپیسٹی میں، تب سے وہ میرے لیے بہت محترم تھے. میرے ابو کی جگہ تو نہیں کہوں گا لیکن بڑے بھائی ضرور تھے. مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مجھے ہمیشہ انہوں نے مدد کی میری ذاتی طور پہ، میری طبیعت کے بارے میں بھی. وہ ہمیشہ ایک سرپرست کی طرح وہ بہت پیار کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے اور بہت سراہتے تھے میرے کام پہ. آخری وقت تک وہ مجھ سے کسی نہ کسی بہانے وابستہ رہے. ان کے بیٹے ہیں عابد ہیں اور ساجد ہیں، وہ مجھ سے وابستہ ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ میاں ان کو گوار رحمت میں جگہ دے، ان کی جنت میں جگہ دے، ان کے گھر والوں کو صبر دے. ایسے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا کہ شفا کے بنیادوں میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ابتدا سے آخر وقت تک بہرحال کام کیا، مجھ سے رابطہ رہے. اور انہوں نے شفا جو کلینک اور ہیلتھ سروس ہے، جو شفا فاؤنڈیشن میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، جو کہ اس کمیونٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ان کا کردار رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جواب احمد میں لگا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے مسائل آج کل دنیا میں چل رہے ہیں نفرتوں کے، اور سب سے بڑی جڑی ہی نفرت ہے. میں خود اپنے ایگو اور اپنی نفرت میں جیتا ہوں. اس کا ہر انسان اپنی نفرتوں میں ہی جی رہا ہے. ہم وہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ جو ہم کر سکتے ہیں. میں خود اپنے سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے درخواست ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں معاف کر کے چلنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. فوگی یہ ساری چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں اور نفرتیں ہی ہیں نا. اور کیا ہے، ہم نے محبت کرنا سیکھا نہیں، ہم نفرت کرنا سیکھا. تو معاف کریں، آگے بڑھیں، یہ حالات بڑھتے رہیں گے. اچھا، 2-3 باتیں میں تھوڑا سا محمد علی بھائی وضاحت کر دوں. ہمارا یہ جو کمیونٹی سروس کا پروگرام ہے، یہ نہ کوئی کمرشل پروگرام ہے، نہ کوئی پولیٹیکل پروگرام ہے، نہ کسی کی پرسنل کوئی ہم لوگ کچھ اس میں کوئی ہمارا انٹرسٹ ہے. یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اور میں پہلے سے ہی کام کر رہا ہوں. میں نے آج تک ایک پیسہ ڈونیشن کسی نے مانگا ہے نہ لیا ہے، اور اللہ کا کرم ہے 30 سال سے کمیونٹی سروس کر رہا ہوں. مجھے کوئی اپنی کوئی شو بازی کا شوق نہیں ہے. آج کل کمیونٹی میں بہت سارے لوگ کچھ الٹی سیدھی باتیں کریں، بہرحال مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں صرف اللہ کو جواب دے ہوں اور میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں. میں کسی کو کچھ دیتا نہیں، نہ کسی سے کچھ لیتا ہوں. ہم صرف ان لوگوں کو وہ مدد کے سارے راستے جو میں نے یہاں امریکہ میں آ کے مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے تلاش کی. وی آر برج بٹوین ہیلپ اینڈ نیڈی اینڈ نیڈ پرووائڈ. ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے اور ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میں لوگوں سے درخواست کروں، آئیں میرے ساتھ بتائیں. اگر آپ کو اچھا کام کریں مجھ سے جڑ جائیں. میں آپ کا نام، آپ کے ادارے کا نام ہماری ویب سائٹ پہ، جتنے ہمارے ادارے ہیں جو ہمارے فنڈ سے، ہمارے ڈونیشن سے ہیں، میرے پاس تقریباً ساروں کی اطلاع ہے. لیکن میں ان سے درخواست کرتا ہوں آئیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں. تو آپ جو مدد کر رہے ہیں تو آپ زیادہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. میں جن لوگوں کو ریفر کرتا ہوں تو میرے پاس ایک وسائل اور بڑھے گا. تو ہم جب تک ایک دوسرے سے اٹیچ نہیں ہوں گے، الگ الگ مسجدیں کونوں میں بنا کے کھڑے رہیں گے. تو شاید یہ میری درخواست ہے کمیونٹی سے اور کمیونٹی سے. ہمیں سارا جو بوجھ اس وقت جو ہے ٹی وی 1 USA نے اٹھایا ہوا ہے اور کچھ مالی امداد کر رہے ہیں اس پروگرام کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹی وی پروگرام چلانے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. ماشاءاللہ میں سیلوٹ کرتا ہوں ٹی وی 1 USA کو، ان کے ادارے کو، ان کی پوری ٹیم کو.
خصوصاً جو فرح اقبال میرے ساتھ کام کر رہی ہے وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں، میری بہت مدد کر رہی ہیں. میں سب کا شکریہ کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزا دے، کیونکہ میں آپ کو یا کسی سے پیسے مانگ نہیں سکتا. جو سمجھتا ہے کہ یہ پروگرام لوگوں کی مدد کر رہا ہے وہ آگے آئیں، اس میں حصہ ڈالیں. بہت سارے ادارے کام کریں. جی محمد علی بھائی اگلا سوال پوچھے تو پھر میں کچھ باتیں اور بتاؤں گا. دیکھیں مرفانی صاحب، یہ جو آپ نے بات کی یہ ایک المیہ رہا ہے ازل سے، 1400-1500 سال سے جب سے دنیا بنی ہے. لیکن دنیا بہتر رہی اوور آل اس وجہ سے کہ آپ جیسے لوگوں نے جو کہ سیلف لیس کام کرتے ہیں کبھی اس چیز پہ توجہ نہیں دی، اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. اب شفا کلینک کے حوالے سے بات ہوئی، کتنا ہی اچھا ہو مرفانی صاحب کہ یہ جس پرسنالٹی کا نام لیا اور باقی وہ لوگ جو لیجنڈ تھے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، جو یہ لیجنڈز ہوتے ہیں جو اسٹیبلش کرتے ہیں، وہ ایک ڈاکومنٹری بنائیں چھوٹی سی، ان کو ایکنالج کریں، اپنے فنڈ ریزر میں اپنی چیزوں میں سب سے پہلے 3-4-5 منٹ کے لیے ایک ٹریبیوٹ ٹو دوز پیپل وہ پریزنٹ کریں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں بحیثیت انسان حکم کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی کاوش کو جو کہ اچھی کاوش ہے ضرور ایکنالج کریں. تو شفا کلینک کے لیے میرا میسج یہ ہے. اور باقی مارفانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ہم آج کا پروگرام تھوڑا سا میلو رکھ رہے ہیں، اس لیے ہم نے گیسٹ بھی زیادہ اس میں اس لیے نہیں بلایا کہ ہم تفصیل سے بات کر سکیں کہ کمیونٹی سروس کے پروگرام کا مقصد اور ہیلپس فار نیڈی HELPS فار دا ڈیجٹ نمبر فار نیڈی کی ویب سائٹ پہ تمام مسائل کے لیے کچھ نہ کچھ گائیڈنس ہے آپ کے پاس. کمیونٹی مسئلہ نہیں سمجھتی ہے میٹریمونیل کو، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو میٹریمونیل کے لیے بھی چیزیں، شادی بیاہ کے لیے بھی چیزیں، بچوں کے رشتوں کے لیے بھی چیزیں، کچھ لنکس، کچھ گائیڈنس وہاں سے مل جائے گی. محمود مرفانی صاحب کا فون نمبر وہ ہمیشہ شیئر کرتے ہیں، پرسنل فون نمبر ہے. جو بھی چیز پروگرام کے بعد بہت سی کالیں آتی ہیں، میں آپ کو بھی انکریج کروں گا، وہ لوگ جو پریشان ہیں ہیوسٹن میں رہتے ہیں، بچوں کے شادی کے مسائل کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک میٹریمونیل سروس آپ کو پرووائڈ کریں گے، لیکن ایک لنک آپ کو ضرور پرووائڈ کر دیں گے. کیونکہ ہمارا کام ہے ہر اس چیز کو آسان کرنا جو کہ ثابت ہوتی ہے سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. مذہبی پروگرام تو بہرحال ہمارا نہیں ہے، لیکن مذہب ہماری زندگی کا، ہماری روح کا حصہ ہے. مذہب سے باہر ہم جان نہیں سکتے ہیں، اور مذہب کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پہ قائم ہے. مرفانی صاحب، جو نئی ایک اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں ہیلپ کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے، اور کووڈ کے کیسز جو دبا کے ابھی بڑھ رہے ہیں اور اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے، اس حوالے سے کیا کوششیں چل رہی ہیں، کیا ریسورسز اویلیبل ہیں؟ دیکھیں، کووڈ کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے ادارے ماشاءاللہ کووڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسی علامات ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور پھر ٹیسٹ کرنا ہے. بہت سارے ادارے جس کے لیے ابھی سلائڈ بھی شاید چلے گی، اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے ادارے جو ہے وہ ٹیسٹ آگے. یہ سلائڈوں پہ آپ دیکھیں کہ کووڈ ٹیسٹنگ یہ KDC ہے، یہ پیر سے لے کے جمعے تک، یہ دوسرے ادارے ہیں، یہ سارے اب میں نے یہاں لوڈ کر دیا ہے، میری ویب سائٹ پہ بھی ہے. تو یہ لوگ جو ہے کووڈ کے بارے میں کوئی سوال جواب ہے تو یہ نمبر پہ ہے. ان سارے اداروں سے آپ کانٹیکٹ کریں، لیکن احتیاط ضروری ہے، سوشل آئسولیشن ضروری ہے، کھانے پینے میں کانٹیکٹ میں احتیاط ضروری ہے. آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی، کوئی آپ کی حفاظت کرنے نہیں آئے گا. جو احتیاطی تدابیر ہیں، ہاتھ دھونا ہے، منہ دھونا ہے، ماسک لگانا ہے، گلوز پہننا ہے، وٹامن C کا استعمال کرنا ہے، لوگوں سے دور رہنا ہے، یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے. وگرنہ وائرس یا بیکٹیریا جو بھی ہے وہ پھیل رہا ہے. وہ یہی نہیں، کئی بیماریاں پھیل رہی ہیں. آپ کو ہمیشہ احتیاط کرنا ہے اور اپنی لائف کو آپ کو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے. تو احتیاطی تدابیر ہیں، آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. بہت سارے میڈیکل کے گورنمنٹ کے پروگرام ہر شہر میں امریکہ کے اویلیبل ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں تفصیل بتاتا ہوں. اس سے پہلے کچھ 2-3 باتیں جو بہت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ کووڈ ٹیسٹ کا معاملہ ہو گیا، گورنمنٹ کے دوسرے جو ہم گروسری بانٹ رہے ہیں، کھانا بانٹ رہے ہیں، اس کے بارے میں آگے بات کرتا ہوں. لیکن جو ضروری بات مجھے کہنی ہے وہ اسٹیمولس چیک کے بارے میں ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں کو نہ تو مل رہے ہیں، نہ ان کو پتا ہے یا کس کو مل سک رہے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا ٹیکس ریٹرن بھرا ہے یا 2018 کا بھی ٹیکس ریٹرن بھرا ہے اور جو آن ریکارڈ ہیں،
उनको चेक मिल रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारी मालूमात नहीं है। आप जो है, मैं आपको एक लिंक देता हूं, उसका फोन नंबर देता हूं, स्टिमुलस चेक ऑन फोन्स। आप फोन करें और उनसे तफसील से बात करें कि आपको क्यों चेक नहीं मिला। अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, आप यहाँ के लीगल स्टेटस में है, तो आप इस नंबर पे फोन करें 1-800-919-9835। मैं रिपीट कर रहा हूं 1-800-919-9835। ये IRS का नंबर है। आपको थोड़ा सा इंतजार दयाल करना पड़ेगा या मैसेज छोड़ना पड़ेगा, या उनकी वेबसाइट है irs.gov irs.gov/getmypayment। आप वहां जाएं और आप वेबसाइट पे जाएं तो आप गेट माई पेमेंट को क्लिक करें। वहां आपकी सारी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आपका वैलिड सोशल सिक्योरिटी नंबर है, तो आप अगर आपने टैक्स रिटर्न नहीं भी भरा तो आपसे जो सवाल आते हैं आप उसको भरते हैं और फिर एक आध हफ्ता 15 दिन इंतजार करें तो आपको चेक इंशाल्लाह मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को ये मालूमात नहीं थी और मैंने जब दी है तो माशाल्लाह उनको चेक मिले हैं। और मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर चेक मिले हैं। ये अप्रैल महीने के चेक मिले हैं। अब मई महीने के लिए अभी तो कोई फाइनल कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हुकूमत ने शायद इस महीने भी लोगों की मदद करनी। ये तो स्टिमुलस चेक के बारे में बात हो गई। दूसरी तो ये बात नंबर नीचे चल रहा है मरफानी साहब, ये नंबर नीचे चल रहा है जो आपने बोला ना, तो ये स्टूडियो ने लिख लिया नीचे। हाँ, वेरी गुड। इसका नंबर है 1-800-919-9835। ये स्टिमुलस चेक के लिए और गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम बना रही है इंशाल्लाह। उसके अलावा जो दूसरी बात है कि फूड हर माशाल्लाह हर मस्जिद में, यहाँ खास तौर पे ह्यूस्टन में और टेक्सास में हमारा फूड बैंक हर जगह हर वीक पे अपने फूड की ट्रक लेके जा रहा है। बहुत सारे इदारे बांट रहे हैं। हमारे यहाँ चिप्पी पे अब भी हम खाना रोजाना बांट रहे हैं। थोड़ी सी चेंज हमने ये की है कि चिप्पी पे आज से अब इस हफ्ते से हमने जरूरतमंदों और गरीबों के लिए खाना रखा है, क्योंकि रोजाना 200-250 लोगों का खाना बनाना और उनको सप्लाई करना, तो अब माशाल्लाह काम भी शुरू हो चुके हैं, लोगों को पैसा भी मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन हम सवाल नहीं पूछेंगे, हमने सिर्फ ये लिखा है कि खाना अवेलेबल है गरीब लोगों के लिए और जरूरतमंदों। जो अपने आप को समझता है कि वो गरीब है, जो अपने आप को समझता है वो जरूरतमंद है, वो आए चिप्पी पे और ले जाए, हम सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन हमने एक और दरखास्त की कि जो लोग वहां आ रहे हैं वो अगर कोई खाना भी ऑर्डर करते हैं तो वो एक आदमी का पैसा ज्यादा दे दें काउंटर पे, ताकि वो पैसे से हम उन गरीबों को खाना हमेशा जारी रखें इंशाल्लाह। ये सवाब जारिया का एक प्रोग्राम बनाया है कि आप जाएं चिप्पी को ऑर्डर करें। उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है माशाल्लाह, 2 महीनों से उन्होंने रात दिन, उनके मालिकान हमारे वॉलंटियर ने अभी भी वो लगे हुए किचन में खाना पका रहे हैं, खाना रोजाना दे रहे हैं। हम ग्रोसरी भी थोड़ी बहुत हमारे पाए और अगले हफ्ते और देंगे। हम अभी भी मास्क दे रहे हैं, ग्लोव्स भी दे रहे हैं। तकरीबन बहुत सारे इदारे बंद हो चुके हैं जिन्हें काम बन गया। अल्लाह का करम है, हमने आज तक इतने अरसे में कभी डोनेशन नहीं लिया है, न हमने पैसे को हाथ लगाया। जो लोग आते हैं वो डायरेक्ट हमारे चिप्पी को मदद करते हैं। मैं डायरेक्ट रिफर करता हूँ, गोश्त, सब्जी, ग्रोसरी सारा जो है वो लेके उसी को स्पेंड किया जाए। तो खुदा रहा मांगता है तो आप उसको मेरे से रिफर करें, मुझे पूछे बगैर। बड़ी जबरदस्त बात है मरफानी साहब। वक्फे का वक्त हुआ चाहते हैं, लेकिन नाजरीन वक्फे के जाने से पहले एक सोच के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। मरफानी साहब ने कहा कि अपने दस्तरखान पे, उन्होंने तो कहा कि जब चिप्पी पे खाना ऑर्डर करो एक बंदे के एक्स्ट्रा पैसे दे दो, लेकिन ये जो आपको कह रहे हैं असल में ये कहना चाह रहे हैं कि अपने दस्तरखान पे खुदा के मेहमान को बुला के जाओ, फिर खाना खाओ, तुम्हें उस खाने का मजा भी आए। एक वक्फा लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे के फौरन बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जाने से पहले जिस बात का जिक्र चल रहा था, चिप्पी रेस्टोरेंट एक ऐसा ह्यूस्टन में मुकाम था जहां से, और जो अभी भी है, कि कोविड-19 के इस मसले से मरफानी साहब ने और उनकी टीम ने और उनके साथ लोगों ने मिलकर खाने पीने का, मास्क का, सैनिटाइजर्स का, फिर ईद के दौरान ईद के टॉयज की डिस्ट्रीब्यूशन की खुशियों का मामला जारी रखा। सोचिए उन लोगों के लिए कितनी खुशी की यह बात होगी जिनको ईद के टॉयज उनके बच्चों के लिए
ملے وہاں سے 2-3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا. اب مرفانی صاحب نے آپ کے لیے ایک اور چینل کھول دیا کہ چپی ریسٹورینٹ سے جب آپ کھانا آرڈر کریں تو ورچولی آپ اللہ کے ایک مہمان کو ساتھ مہمان کر لیں، اپنا بل دیں، ایک بندے کا بل دیں، سنتوں کو زندہ کریں، ثواب لیں اور اپنے ساتھ مہمانوں کو کھانا کھلائیں، اور ایک ایکسٹرا مہمان کے لیے جاتے ہوئے بل. اور میں ضرور کہوں گا کہ چپی ریسٹورنٹ کی مالکن جو ہیں، جو آپریشن چلاتی ہیں وہاں پہ، ان کے لیے دعا، اور مرفانی صاحب کے لیے دعا کرتے ہوئے ضرور نکلیں جب آپ گاڑیوں کی وہ لائن دیکھیں جہاں پہ. اور یاد رکھیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن مذہب کی ڈیٹیلز میں جانے کے علاوہ مرفانی صاحب اور آپ وہ لوگ جو جہاں پہ کھانا کھائیں اور کھانے کا ڈونیشن دے کے جائیں، اور اپنے مہمانوں کو جن کو آپ نہیں جانتے ان کے لیے پیسے دے کے جائیں، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں اور جنت کے اندر انشاءاللہ آپ کے مقامات کو بلند کیا جا رہا ہو، اور آپ بولیں یا اللہ یہ چیزیں تو ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے یہ پارٹی کی ہو، یہ کھانا کھلایا ہو، کسی مستحق کو کوئی چیز دی ہو، تو اللہ پاک آپ کو بتائیں تمہیں یاد ہے کہ محمود مرفانی ہوا کرتا تھا، اس کا ایک پروگرام ہوتا تھا، وہاں سے تم نے سنا، چپی پہ تم نے پیسے دیے، تم نے فلاں اللہ کے ولی کو کھانا کھلایا. یاد رکھیے کوئی بھی شخص اس دنیا میں بغیر کسی سٹیٹس کے جاتا نہیں ہے، اور کس کے پاس اللہ کے ولی کا سٹیٹس ہے نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا. نوسر باز، جادوگر، ڈرامے باز بہت ہیں اس دنیا میں، لیکن اللہ کے ولی وہ ہیں جن میں ایک شاعر نے کہا ہے، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، جدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. مرفانی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں اپرچونٹی دینے کے لیے، تاکہ ہمارے ناظرین بھی جب کھانا کھائیں ہیوسٹن کے رہنے والے تو وہ اللہ کے مہمانوں کو اپنا مہمان بناتے ہوئے جائیں. مرفانی صاحب اور کیا ایڈوائس ہے، اس کے علاوہ لوگ کیسے اور کون سے پروگرامز میں انڈائریکٹلی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا میں جو آپ نے ابھی کہا اس سلسلے کو مزید جو ہم نے روزانہ بائی اے میل فور دا پور جو ہے وہ پروگرام ہے، یہ میں سارے ریسٹورینٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے یہاں یہ سائڈ باقاعدہ کاؤنٹر پہ پروگرام بنا لیں. اور یہ ہمارے مسلم ریسٹورینٹ جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ، یہاں میں ٹیمپورا کا خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ ٹیمپورا ریسٹورینٹ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں 2 ٹرے کھانا روزانہ پہنچا رہے. یار دیکھا یہ بہت بڑا پن ہے. آج ریسٹورینٹ سارے بند تھے، پورا رمضان مہینہ انہوں نے کھانا بھیجا ہے، اور باقاعدگی سے 2 ٹرے کھانا جو کافی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. تو اس طرح بہت سارے ریسٹورینٹ آگے آئے ہیں، اور ضروری نہیں کہ میرے پاس بھی وہ کروں، اپنے طور پہ اپنے اپنے علاقوں میں، نارتھ ہے، ساؤتھ ہے، بہت ساری یا دوسرے شہروں میں، ہر شہر میں آپ اس قسم کے کام کو انکریج کریں گے تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں. تو میری مرفانی صاحب درخواست کنٹینیو کریں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. صرف ایک کالر آپ سے سلام عرض کر لیں، آپ کے دل دادا، آپ کے چاہنے والے. جی السلام علیکم، آپ ہونے رہے ہیں TV 1 پہ. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ بہت اچھا پیارا پروگرام چل رہا ہے. فرا اقبال بات کر رہی ہوں، لیکن میں نے اپنا یہ فرض سمجھا جب چپیز کی بات آئی اور عائشہ کی بات آئی، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ جو ہم آنکھوں دیکھا حال ہے وہ بیان کریں اور بتائیں کہ آپ لوگ صرف تعریف اس کی ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دن رات اس لڑکی نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا، بلکہ پوری فیملی نے اور اس کی پوری ٹیم نے رمضان میں جس طرح ڈیووٹ کیا اور کورونا وائرس میں جس طرح ڈیووٹ کیا ہے، میں نے بہت کم لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے کہ ڈیووٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو. اینڈ شی از اے پیور مسلم سول. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بہت زیادہ. بہت بہت شکریہ فرا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی بڑا کام کیا. لیکن واقعی ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے ان لوگوں کو. دیکھیں، خود سوچیں، سب امریکہ میں رہ رہے ہیں، کیپٹل سوسائٹی ہے، پیسے بنانے کے لیے. جو آپ کو کوئی کام پیسہ بنانے نہیں آیا تو کہانیاں سنا رہے ہیں آپ کو. کوئی بندہ بھی کہتا ہے کہ یار یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. جو بندہ بھی امریکہ آ گیا، سیدھی سی بات ہے، پیسہ بنانے کے لیے. پیسے بنانے کی اس دنیا میں آنے کے بعد عائشہ ہیں، میری نہ ان سے کوئی دوستی ہے، نہ ملاقات ہے، نہ میری رشتہ داری برادری کی ہیں، نہ کبھی میں ان سے پرسنلی ملا ہوں، اور اگر ملا ہوں تو مجھے یاد نہیں ہے. لیکن ورچولی جو کچھ سنا، جو کچھ دیکھا اور جو کچھ لوگوں نے بتایا، شی از اے ہمبل وومن، وی اپریشیٹ ہر. اور مرفانی صاحب، یہ ٹریننگ کا انسٹیٹیوشن جو آپ لے کے چل رہے ہیں، اس ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں اب عائشہ کے ساتھ آپ فرق کو بھی لے آئے ہیں. ایک کال اور لے لیتے ہیں مرفانی صاحب، ریئل کوئک کیلیفورنیا سے. جی السلام علیکم، آپ TV 1 ایئر USA پہ ہونے رہے. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. میں اس کرونا میں کیلیفورنیا سے کال کر رہا ہوں. میرا نام وحید ہے. جی جی. اس کرونا وائرس نے ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو لے آف کر دیا ہے. کئی مسلمان ایسے ہیں جو جاب کھو چکے. اب وہ جس طرح جاب چلا جاتا ہے ان کا انشورنس بھی چلا جاتا ہے. تو ان کے لیے مدد ایسی فرمائی ہے کہ ان کی ہیلتھ کی انشورنس جو رہے یا ان کا علاج بھی ہو. کئی لوگوں جو بیمار ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے، کئی فیملیز بھی ایسے ہو گئے ہیں، کئی مسلمان لوگ انتقال فرما گئے اس کرونا وائرس میں. ان کی فیملیز کے لیے جو ہیلتھ انشورنس کے لیے فرمانے کی کوشش کریں آپ لوگ. اس کا بہت ہی چیز ہے یہ کرنے کے لیے. ہیلتھ انشورنس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے لوگوں کو لوز کر چکے ہیں کرونا وائرس. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. مرفانی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ لے آفس تو ہو گئے ہیں، لیکن لے آف کے جو ایک سیکنڈ ریپل افیکٹ ہے، چین افیکٹ ہوتا ہے، ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے. ناظرین، امریکہ کی سوسائٹی میں اگر آپ کے پاس ٹیکسس میں رہتے ہیں، گاڑی نہیں ہے تو آپ ہینڈی کیپ ہیں. انشورنس نہیں ہے امریکہ کے کسی بھی شہر میں، آپ ہینڈی کیپ ہیں. آپ موت کے دانے میں، آپ کمائیں گے، آپ خرچ کریں گے. وہ لوگ جن کو بہت بڑی مسکنسپشن ہے کہ بس کمایا اور عیاشی کر لی اور پیسے درختوں پہ اڑتے ہیں، میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جو آپ بناتے ہیں سوسائٹی میں آپ یہیں پہ لگاتے ہیں. انشورنس معرفانی صاحب، آپ کے پاس ویب سائٹ پہ انشورنس اسسٹنس اور گورنمنٹ پروگرام انشورنس اسسٹنس کے حوالے سے کچھ ریسورسز موجود ہیں؟ ہاں دیکھیں، میں یہی بتانا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آج کل جو دنیا میں تبدیلی آئی ہے اس میں ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے. ہم بہت زیادہ جو ہے نا دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے لائف سٹائل میں بہت زیادہ ہم نے اپنے آپ کو مطلب بہت زیادہ ہماری ضرورت سے زیادہ چیزوں کی طرف مائل کیا. اب وقت آ گیا ہے، اب ہمیں واپس آنا ہوگا. ہمیں اپنے ذرائع، اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا پڑے گا. کوئی آپ کی مدد مفت میں نہیں کرے گا، ہر چیز مفت میں نہیں ملے گی. یہ آپ سوچیں، جو کچھ آپ کو مفت میں ملا ہے اس کا کوئی نہ کوئی پے کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنے اخراجات کو خرچ کرنے کے بڑھا دیے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا ہے. ہمارا ٹھیکہ اب ہمیں بھی لینا پڑے گا. کسی اور پہ بار بار نظریں اٹھاتے اللہ کی طرف دیکھیں اور اپنے خرچوں کو، اپنی عادتوں کو، اپنی زندگی کو سادہ کریں. خرچے ہم نے بڑھا دیے. ایک کالر سے اور بات کر لیتے ہیں. جی آپ ٹی وی 1 یو ایس اے پہ آن ایئر ہیں. ہلو جی آپ ٹی وی 1 یو ایس اے پہ آن ایئر ہیں، کمیونٹی سروسز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں شفیع والا، کیسے ہیں آپ؟ شفیع والا صاحب السلام علیکم، فرمائیے. وعلیکم السلام. عرفانی صاحب، اللہ آپ کو جزا دے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو آپ کے منہ پہ تعریف نہیں کر رہا ہوں، مجھے بہت انفارمیشن ملتی ہے. میں آپ کے ساتھ ایک کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. پتہ نہیں آپ لوگوں نے کور کیا ہے کہ نہیں. I just saw on the Facebook, Fort Bend County KP George has posted that starting tomorrow they're going to start taking application for helping people with the mortgage and utility and home rent. So I just want to let people know to go ahead and go to Fort Bend County website and look out for that link and you can apply online. تھینک یو سو مچ چھتری والا صاحب. ایک کال اور لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کے سبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم، آپ آن ایئر ہیں ٹی وی 1 یو ایس اے پہ. السلام علیکم. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں کہ مفتوں سے اور یہ محترم عائشہ کے بارے میں لوگوں نے تعریف کی ہے، تو واقعی اس کو کوئی شک نہیں ہے، وہ ہے بھی اسی قابل کی تعریف کی جائے. ایک لیڈیز ہونے کے ناطے جس طرح سے کام کیا ہے میں نے کئی دفعہ دیکھا. بڑی عزت سے، خوش اخلاقی سے وہ کام کر رہی تھی. کئی دفعہ میں گیا ہوں وہاں پر. تو ایسے لوگ ہمارے جی واقعی بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. عائشہ کے حوالے سے مرفانی صاحب بات ہوئی اور شہزاد چھتری والا صاحب فارمر ڈائریکٹر ہیں اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن کے، انہوں نے آپ کو بہت ایکنالج کیا اور انہوں نے یہ کہا مرفانی صاحب کہ یہ آپ کے منہ پہ تعریف نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کو بہت سی رپورٹس ملی ہیں. اور چھتری والا صاحب جینوئنلی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت سی رپورٹس ملی ہیں. ماشاءاللہ آپ کے کام کو اللہ قبول کرے. اور پھر انہوں نے فورٹ بینڈ کے حوالے سے کہا کہ وہ مارگیج اور یوٹیلٹی اسسٹنس کے لیے کل سے اپلیکیشن لینا شروع کریں گے کے پی جارج کے تھرو. آپ بات کر رہے تھے اسی سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہاں دیکھیے، جو بات ابھی چھتری والا صاحب نے کہی اسی سلسلے میں سارے امریکہ کو درخواست کرتا ہے
کہ हर सिटी में, हर काउंटी में और हर स्टेट में अपने अपने इसी किस्म के प्रोग्राम हैं, और आप लोगों को अपनी आंखें भी खोलना है और अपने तौर पे अपनी काउंटी की वेबसाइट पे जाएं, अपने सिटी की वेबसाइट पे जाएं, अपने स्टेट की वेबसाइट, हर स्टेट का अलग अलग प्रोग्राम मौजूद है। हर स्टेट, हमारे यहाँ फोर्ट बेन काउंटी, मोंटगोमरी काउंटी, जितनी काउंटी है माशाल्लाह, हैरिस काउंटी, सबने प्रोग्राम शुरू किया है। फेडरली फंडेड प्रोग्राम हर स्टेट में पहुंचा दिए गए हैं और हर स्टेट अपने डिजाइन करदा प्रोग्राम में दे रहा है। इसी तरह माशाल्लाह फोर्ट बेन काउंटी बहुत पहले से ही रेंट है, इमरजेंसी हेल्प दे रही है, और ये जो नया प्रोग्राम के.पी. जोर साहब ने कहा है, थैंक यू, मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने उसको डाला भी है और मैंने इसको सारे लोगों को फैला भी दिया है, और सत्यवाला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा जो मैं आज जो बात करना चाहता हूं, ताकि हम थोड़ा सा ये प्रोग्राम को डाइवर्ट करें, जो इसका बेसिक पर्पज है जिसके लिए प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है, वो है कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज किसको खाली पैसे दे देना है, उनको रास्ते बताए। हमारे यहाँ अमेरिका में माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो फेडरली फंडेड है और स्टेट फंडेड भी है। तो ज्यादा प्रोग्राम फेडरली फंडेड है, उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता। मेरी वेबसाइट जो हेल्प्स नंबर 4 needy.com, HELPS नंबर 4 needy.com। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो जब पहला पेज खुलेगा, अभी ऑन टॉप ऑफ द सारी कोविड की जो लेटेस्ट हेल्पलाइन नई आ रही है वो तो लोड है, लेकिन वो रेगुलर प्रोग्राम में पहला प्रोग्राम उसका है मेडिकेयर प्रोग्राम। आप अगर उस पर जाएं तो आपको नजर आएगा कि यहाँ हमारे फेडरली फंडेड प्रोग्राम जो है वो ज्यादा 65 साल के सिटीजन को अमेरिका में मेडिकेयर प्रोग्राम मिलता है। मेडिकेयर प्रोग्राम जो है वो हर अमेरिकन सिटीजन को 65 साल की उम्र में मिलता है। वो पार्ट ए होता है जो आपका हॉस्पिटल का 80% कवर करता है। आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, उसकी इंफॉर्मेशन मिले। फिर पार्ट बी होता है जो हॉस्पिटल के बाहर कवर होता है, उसको आपको 135 रुपया प्रीमियम देना पड़ता है। फिर एक ड्रग और मेडिसिन का प्रोग्राम होता है जिसमें आपका ड्रग और मेडिसिन कवर होती है, उससे 30। ये सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं सब थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं कि मेडिकेयर प्रोग्राम हर उस सिटीजन को मिलता है जो अमेरिका में है 65 साल की उम्र, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको इसके साथ साथ आपको 62 इयर्स की एज में आपको सोशल सिक्योरिटी आपकी जो जमा कट गई है वो आपको मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की यहाँ कोई इनकम नहीं है, उस बेस पे उनको गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। उसके तहत उनको जो है मेडिकेयर का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। एक मेडिकेयर प्रोग्राम जो है वो स्टेट का प्रोग्राम है। मेडिकेयर प्रोग्राम जो है वो 80% कवर करता है, गवर्नमेंट पे करते, 20% इंश्योर्ड जो होता है वो देता है। लेकिन जो लोग एक सतह लेवल जो इनकम की जो पॉवर्टी गाइडलाइन है उसके नीचे जिनकी सतह, उनको गवर्नमेंट एडिशनल प्रोग्राम स्टेट के थ्रू प्रोवाइड करती है। मसलन मेडिकेड जो है वो एडिशनल जो 20% कॉस्ट जो है या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो पे करता है, यानी वो पूरा प्रोग्राम फ्री हो जाता है। वो गरीब लोग, उनको पेमेंट अलग से मिलती है, कोई 500 से 700 रुपए, जिन्होंने यहाँ काम नहीं किया लेकिन उनकी जिंदगी जो है सतह आमदनी से कम है। मेडिकेड प्रोग्राम सारे प्रोग्राम कवर करता है जो हर स्टेट में मेरी जो मालूमात है उसके तहत आप 211 नंबर अपने घर से फोन करें, आपके करीबी इलाके की जो भी करीबी ऑफिस में, वहां आपको फूड की हेल्प मिल जाएगी, आपको मेडिकेड मिल जाएगा, आपके बच्चों का चिल्ड्रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम मिल जाएगा, और प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारे कवरेज वहां मिले। तो ये मेडिकल के प्रोग्राम के अलावा आप अब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरे अमेरिका की मालूमात मिलेगी। जो बात हम करें वो सिवाय खाली टेक्सास या ह्यूस्टन के लिए नहीं है। आपको वहां आप जाएंगे तो आपको सोशल सिक्योरिटी का स्टेटमेंट कैसे लेना है, सोशल सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कैसे करना है, ये सारी मालूमात है। ओबामा केयर या दूसरे इंश्योरेंस के बारे में जिस हिसाब ने सवाल किया उसकी लिंक्स है, और ओबामा केयर के बारे में हर शहर में आपके पास प्रोग्राम है। आप उनसे रब्ता के बहुत सारे एजेंट है, और आप जो है वो कम्युनिटी हेल्थ चॉइसेस पे बात कर सकते हैं। सिप प्रोग्राम सबसे जो है, अच्छी बात नहीं, जो सबसे अच्छी बात ये है कि जब ये सारी चीजें मारफानी साहब ने कहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं, तो आप मारफानी साहब को कॉल करें 832-660-1848 पे, बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे नंबर है। मारफानी साहब छोटा सा वक्फा लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वक्फे के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं।
कम्युनिटी सर्विसेज नाजरीन मुश्किल भी नहीं, आसान भी नहीं, लेकिन जब कम्युनिटी सर्विसेज के लिए आपका दिल और दिमाग तैयार हो जाता है, जब आपको वो लज्जत, वो मज़ा किसी की हेल्प करने के बाद आता है जिसका जिक्र सारे मज़ाहिब में हुआ है, चाहे ईसाइयत हो, यहूदियत हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, लोगों की खिदमत का जो जज्बा है, लोगों की खिदमत से जो रिवार्ड है, वो चूंकि हकूकुल इबाद का हिसाब भी बहुत है और हकूकुल इबाद के साथ काम करने वालों के लिए छूट भी बहुत है। तो मैं हर एक को इनकरेज करता हूं जो ह्यूस्टन की विसिनिटी में रहते हैं, किसी न किसी सर्विस का, किसी न किसी खिदमत का हिस्सा जरूर बनिए ताकि जिंदगी को कुछ मानी मिल सके। हालात खराब हैं ह्यूस्टन के, बाकी शहरों के। जॉर्ज फ्लॉयड का जनाजा यहाँ पे होगा। गवर्नर ऑफ टेक्सास ने यहाँ पे नेशनल गार्ड को एक्टिवेट कर दिया है और उसकी बहुत सी वजूहत हैं, प्रोग्राम के एंड के वक्त आपको बताएंगे। मरफानी साहब, चिपीज रेस्टोरेंट से आप माशाल्लाह वहां से एक सर्विस करते हैं, आप अपनी मस्जिद से भी एक सर्विस करते हैं, आप PAGH से भी सर्विस करते हैं। तो ये लोग क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं? चिपी वालों से तो आप लग रहे कि बड़े मुतमईन हैं, बाकी मसाजिद है, PAGH है, ये लोग भी काम कर रहे हैं। इनके बारे में भी थोड़ा सा लोगों को बताएं कि कैसे कंट्रीब्यूट हो रहा है और कैसे ये चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। माशाल्लाह आपने बड़ा चुभता हुआ सवाल मुझे किया है लेकिन मैं चिप्पी मेरा एक कैंप ऑफिस है जो आजकल के हालात में मैंने वहाँ अपना कैंप कायम किया, क्योंकि वहाँ माशाल्लाह मेरी जो वॉलंटियर है आयशा खान और उनके हस्बैंड उस्मान भाई ने मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम यहाँ से शुरू करते। तो वो मेरा कैंप ऑफिस है। वहाँ हम लोगों ने पार्शली मेरा कैंप ऑफिस शिफ्ट किया, जहाँ हमने जो भी एक्टिविटी की वो आपके सामने है। उसके अलावा हम ये सारी फैसिलिटी हमारे वॉलंटियर लोगों की मदद करते हैं मुसलसल। दूसरे इदारों में जी, तो वो हमारा कैंप ऑफिस है। मैं आ रहा हूँ उसके अलावा मैं शिफा में कोई 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। न मेरा वहां कोई ओहदा है, न मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं 30 साल से माशाल्लाह उसकी बुनियादों से पहले खड़ा होगा और मैं काम करता रहूंगा। मुझे कोई पोजीशन की अल्लाह की मेहरबानी जरूरत नहीं है और मैं बहुत सारे इदारों में काम कर रहा हूँ। मैं इब्ने सीना में काम कर रहा हूँ। मैं IHG को मैंने कई दफा ऑफर किया और मस्जिदों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि IHG हर मस्जिद में कम्युनिटी सर्विस का प्रोग्राम बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे नाम से पता नहीं चिढ़ है। आई डोंट नो, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, मैं यस मैन नहीं बन सकता। मैं सच बोलूंगा चाहे किसी को अच्छा लगे। मैं किसी के हाँ में या मक्खन मलाई मुसलमान हूँ। मैं आई एम नॉट ए यस मैन फॉर एनीबॉडी। तो उस वजह से लोगों को शायद प्रॉब्लम होता है। मैं अपना नाम नहीं चाहता। मैं मस्जिद के जो वॉलंटियर हैं उनको ट्रेनिंग दे के टूल दे दूं ताकि वो मदद करें। इसी तरह सारे इदारों में PAGH के बारे में सवाल किया। PAGH में मैंने अपना ऑफिस बंद कर दिया है और शायद मैं वहां एडजस्ट नहीं हो सका किसी वजह से। और इसका सवाल का जवाब शायद आप PAGH पूछे। मैं अवेलेबल हूँ। मैं आज भी PAGH की कोई भी कम्युनिटी सर्विस टीम में मेरे नाम के बगैर, मेरे वजूद के बगैर उनको सारी ट्रेनिंग करने को तैयार हूँ। मेरा काम है लोग मदद करने, बस यार मैं जो काम करता हूँ वो लोग सब करें। मुझे अपने नाम से क्या, मैं चला जाऊंगा भाई, सारे लोग ने जानना। मैं सब वो रास्ते जो मैंने बनाए हैं वो लोगों को मालूमात दे दूं, वो लोग इसको सही करें और आगे ले जाएं। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये सब अल्लाह और आपके दरमियान है। तो PAGH के बारे में आप मेरे ख्याल मुझसे पूछे, मैंने PAGH से अपना दफ्तर बंद कर लिया है और मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। उनके जो हारून शेख साहब हैं वो बेचारे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके यहाँ कुछ और कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मैं वहां से निकल गया, क्योंकि मैं मतलब मेरा काम करने का स्टाइल अलग है। तो वो सवाल आप उनसे भी, लेकिन वो इदारा है माशाल्लाह बहुत अच्छा। मैंने उनसे कहा है कि आप अपना बना लें, किसी मेरे नाम की जरूरत नहीं है, आप किसी अपने आदमी को दे दें, मैं ट्रेन कर दूंगा। आप करें अल्लाह का काम। आपको जो हमारी आवाम ने ये बनाया इदारा है तो आप उसमें ये काम करें, बाकी काम तो आप कर ही रहे हैं। इसका सारे इदारे, मैं सारे इदारे खुसूसी जो हमारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, अनिसा सेंटर है, शिफा सेंटर है, इब्ने सीना है, या जितने ओलिव ब्रांच, कितने इदारे हमारे आला तरीन काम ले रहे हैं काम, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारे दरमियान। कोई ऐसी राब्ता टीम बन जाए। मैं चाहता हूं आए, हम सब एक जगह बैठे। मुझे सारे लोग, सारे ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोग्राम भेजें, अपने कॉन्टेक्ट भेजें, मैं उनका नाम सारा उनकी वेबसाइट में डालूं। मैं उनके अंडर में काम करने को तैयार हूं,
کیونکہ وہ لوگ بہت ساری خدمت پرووائڈ کر رہے ہیں جو پبلک کو نہیں پتا ہے. مارکیٹنگ ہمارے یہاں نہیں ہے. بہت سارے اداروں میں 30 سال سے پرانے لوگ چپڑے ہوئے ہیں, کوئی ماڈرن ٹیکنیک استعمال نہیں کر رہے. کہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. خدا را اللہ نے ہمیں آج موقع دیا ہے, اتنے پیسے ہم لوگ وصول کرتے ہیں تو حق تو ادا کریں بھائی. ٹھیک ہے آپ عہدے دار ہیں, بہت سارے ادارے میں سب کی بات نہیں کرتے, لیکن بہت سارے عہدے دار 30 سال سے چپڑے ہیں, نہ الیکشن ہو رہا ہے, نہ ان کو کوئی رپورٹ آ رہی ہے, پتہ نہیں اتنے لوگ اندھوں کی طرح پیسے بھی دے رہے ہیں کچھ بوڑھے وقت میں. یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اگر میں نے اگر یہ کام لیا ہے تو میں صرف اللہ کو جواب دوں, میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں. اور پہلی بات ہے میں تو پیسے لیتا ہی نہیں. میرا تو کام ڈائریکٹ اللہ سے ہے, میں نے نہ مانگا ہے نہ مجھے چاہیے. میرا کام اللہ میں آپ دیکھیں میرا کام ایک دن نہیں رکا ہے. ہم روزانہ کھانا بانٹ رہے ہیں, روزانہ کھانا بٹ رہا ہے, گروسری بٹ رہی ہے, مجھے نہیں پتا ہے کہاں سے آ رہا ہے. مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو. اس سے آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ پیسے آ رہے ہیں, ادارے آ رہے ہیں, گورنمنٹ آ رہی ہے, ڈونیشن لے, تو خدا را اتنا پیسے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم لوگ کیا کریں. تو خدا را میں سارے عہدیداران ان کے جو ہیڈ ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کم از کم وہ مجھ سے رابطہ کر کے مجھے انفارمیشن دے دیں تو میں ان کی انفارمیشن اپنی ویب سائٹ پہ ڈالوں. ان کے لوگوں سے میری میٹنگ ہو جاتی ہے تو میں ان کے ساتھ لوگوں کو کیسے مدد کروں. میں سب رابطہ ہوں بیچ میں بریج, مجھے کچھ نہیں کرنا. میں کوئی لیڈر سے آپ کے اندر میں کام کرنا. تو ہر اداروں کو آنا ہے اور وہ ادارے لائیں بھائی, اپنی رپورٹیں دیں. آپ کے عہدیدار کون ہے, آپ کا الیکشن کیسے ہو رہا ہے. 30 سال سے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے ادارے میں لوگ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. یار خدا کا خوف کریں یار, کچھ لوگوں کو بھی دے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یار. میں اتنے سال سے مجھے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور جب ڈونیشن کا موسم آتا ہے رمضان تو سارے لوگ نکل آتے ہیں. تو بہرحال میں شکایت نہیں کر رہا ہوں, ہر ایک کا دل اللہ جانتا ہے. لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ رات میں کام کر رہے ہیں. جی آپ آن ایئر ہیں TV 1 USA پہ. ایک کالر لیتے ہیں عمر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہاں پر کیلیفورنیا میں کچھ ڈاکٹر ہیں ایسے جو ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے, جو انڈر 65 جو ہے میڈیکیئر جو ہے ان لوگوں کو ملتا, اور جو کچھ ملتا ہے ان کے سوشل سیکورٹی وجہ کٹ ہو جاتے ہیں. اور لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو انڈر ایج ہیں 40 45 کے 35 کے, ان کو بھی کیا ہے انمپلائڈ ہو گئے ہو تو ان کو انشورنس نہیں ہے. تو یہاں پر کیلیفورنیا میں کچھ مسلمان ڈاکٹر رہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے مدد کرتے, جو ان کو فری ان کا علاج کرتے. ہفتے میں ایک مرتبہ ان لوگوں کے لیے پورا دن بھر ان کے لیے, ایک جمعہ کے لیے دن بھر ان کے لیے ان کے فری علاج ہوتا. ان پیشنٹ کا جو اویلیبل افورڈ نہیں کر سکتے. اس طریقے سے آپ لوگ وہاں بھی شروع کریں. میرا بولنے کا مقصد یہ تھا ان لوگوں کے لیے جو بالکل جی ہمارے پاس وہ لوگ جی کو گزرتی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے نیا انشورنس لینا, ان کی فیملی بڑی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے پاس ہیوسٹن میں شفا کلینک ہے اور بہت سے کلینکس ہیں اراؤنڈ دا سٹی جو کہ چیریٹیبل بیسس پہ ابن سینا ہے جو کام کرتے ہیں. لیکن آپ کی اچھی بات ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو اور انکریج کر سکتے ہیں دن زیادہ کرنے کے لیے. لیکن ماشاءاللہ ہمارے فانی صاحب شفا کلینک کے ساتھ 30 سال سے ایسوسیٹڈ ہیں اور یہ سسٹم ہمارے پاس بھی موجود ہے. لیکن بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس بھی ایسا ہو, لیکن ہمارے پاس الحمدللہ ہیوسٹن میں یہ ایک وینیو موجود ہے. PHGH یا باقی ISGH جو بھی آرگنائزیشنز ہیں, کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں, ان کی ہر اینٹ اس کے اندر ہر چیز لگی ہوئی لوگوں کی ملکیت ہے. تو وہ بلڈنگیں, وہ لوگ, وہ ساری سروسز کمیونٹی سروس کے لیے ضرور استعمال ہونی چاہیے. اینڈ آئی ہوپ کہ تھنگس کین امپروو. اور ماشاءاللہ آپ نے ارون شیخ صاحب کا ذکر کیا, بہت اچھے, بہت کمپیٹنٹ پریزیڈنٹ ہیں, بہت زبردست آدمی ہے, میری ملاقات ہوئی تھی. مرفانی صاحب جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, 1-2 منٹ بچ گئے ہیں, ذرا کوئکلی اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. میں تو اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا, آپ چاہیں تو بات کریں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو انسانیت کا جھنڈا اٹھانا ہے اور ہمیں انسان بننا ہے, جانور نہیں بننا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. ہمیں اپنا میں اسی کی طرف آؤں گا. میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے, معاف کرنے کی توفیق دے اور آگے بڑھنے کی توفیق دے. بہرحال جو آپ نے کہنا ہے وہ آپ ہے. آپ نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. آپ نے کہا میں کہوں گا بھی کچھ نہیں اور داستان یار بھی سنا دی مارفانی صاحب, ماشاءاللہ. اچھا اب مارفانی صاحب جو میٹریمونیل کا سلسلہ ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ 1 منٹ میں لوگوں کی آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. دیکھیں ہمارے یہاں بہت سارے ادارے, ہمارے یہاں ہیوسٹن میں مریم مسجد میں یہ کام بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے.
میں سارے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں پورے امریکہ میں اور پوری دنیا میں اپنے اپنی مسجدوں کو خدا کے لیے کمیونٹی سروس کے لیے استعمال کریں. ہمارے لیے مسجدیں نماز اور یہ روزے کے علاوہ بھی بنائی گئی ہیں. ہماری آج بھی مسجدیں یہاں بھی بند پڑی ہیں اتنی بڑی بڑی. کوئی اتنا کام پڑا ہے لوگ کہاں جائیں؟ آج جو زکات لینے والے ان کو کوئی رابطہ نہیں ہے, بھاگے پھرے مسجدیں بند پڑی ہیں. یار خدا را یار آپ استعمال کریں ان جگہوں کو. مسجدوں میں عورتیں آتی ہیں, بچیاں آتی ہیں, وہ ادارے ہیں جہاں اللہ کا یہ کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے, وہ ہوتا رہا ہے یار. مگر اللہ معاف کرے ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں, بنگڑے کرنے کے لیے, افطار پارٹیاں کرنے کے لیے, دعوتیں کرنے کے لیے, فوٹو کھنچوانے کے لیے ساری مسجدیں 24 گھنٹے استعمال ہو. لیکن اللہ کے کام کے لیے بہت سارے لوگ, خالی آئی چیز کی نہیں دوسری مساجد کا بھی یہی حال ہے. خدا مسجدیں آپ نے کس لیے بنائی؟ اپنی چودرات کرنے کے لیے بنائی. مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہم کو مثال دی. میں بار بار چلا رہا ہوں, مجھے 30 سال میں جو مسجد میں دیا ہے وہ شاید مجھے زندگی میں کبھی نہیں. مجھے رشتے, مجھے پیسہ, میری دولت, میرے بزنس, میرے پارٹنر, میرے ساتھی, سارے مسجد سے مجھے بھائی خدا را سارے لوگوں کو ہی موقع دے جو چودرات کر کے ان اداروں کے مالکان بنے بیٹھے اس کو استعمال کریں. آپ کو آج اللہ نے موقع دیا. 30 سال سے تو میں یہاں ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنی آئی ایس جی کے علاوہ بھی بہت ساری مسجد ہے, ہر دفعہ پیسے لیتے ہیں, بڑی بڑی پگڑیاں, بڑے بڑے عطر, بڑے بڑے کاجل والے قبضہ کرے بیٹھے ہیں. بھائی آپ کام کیا کریں؟ لوگ تمہارے پاس زکات لیے, آپ لوگوں نے زکات کیوں آپ کے علاقے کے لوگوں کو نہیں دیتے؟ فطرہ لیا آپ نے, کہاں گیا فطرہ؟ ٹور ہو رہے ہیں, حج ہو رہے ہیں, عمرہ ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, پارٹیاں ہو رہی ہیں. وہ پارٹیاں بھی ایسی کہ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتے. ارے کیوں ضائع کر رہے ہو یار خدا کے وجہ. میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں, آپ کو وقت اللہ نے دیا ہے, موقع دیا ہے, واپس کرو. وہ ماری ماری پھرے امریکہ میں بھوکے ننگے لوگ ہیں, پریشان ہیں, بیوائیں ہیں جن کے ہسبینڈ نہیں ہے, جن کے ماں باپ نہیں ہے. کیا ہم لوگوں نے لگا آنکھیں کھولے؟ بھائی میں آئی ایم سوری. عامر فانی صاحب بہت بہت شکریہ. ایموشنل انداز میں جو انہوں نے ایک گزارش وہ یہ کی, وہ جو کام ہوا کرتے تھے مساجد سے لوگوں کے روزگار کے مسائل, ایسوسیشنز اور آرگنائزیشن سے لوگوں کے شادیوں کے مسائل, ایسوسیشن اور آرگنائزیشن سے لوگوں کے بزنسز کے مسائل, اس کی طرف ہم واپس آئیں. محبت اور ہارمنی اپنی کمیونٹی میں ایک دفعہ پھر ایز اے قوم اسٹیبلش, تاکہ کووڈ جیسی نوسطوں سے ہماری جان چھٹ سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, چاہے آپ جس مذہب پہ بھی بلیو کرتے ہوں, نو میٹر وٹ یور فیتھ از, وٹ یور نیشنلٹی از, ایوری ون ہیز بین کریٹڈ ایکول ایز این ایکول ہیومن بینگ, equal partner on face of this earth. There are no two facts about this fact in itself. تو ہم واپس آئیں ان کاموں کے لیے جو کہ لوگوں کے حقوق اور لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے والے بنتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اسٹوڈیو سے میں گزارش کروں گا ہیوسٹن کی ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ایک سورس سے ہمارے پاس آیا, وہ پلے کریں تاکہ اس کو Oh my God. Oh my God. یہ ہمارا شہر ہے ہیوسٹن. ہیوسٹن پولیس کی گاڑی ہے جس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اپنے لوگوں سے, مساجد کے لیڈرز, ایسوسیشن کے لیڈرز, یہ گزارش کریں کہ یہ ہمارا شہر ہے, اس کو تباہ کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. یہ ہماری پولیس ہے. دس از آر پولیس, دس از آر سٹی, دیز آر آر اسٹریٹس, these are our people, and no one have right to destroy the property of Houston or harm the officers of the Houston Police Department or Harris County Sheriff Department or at large Fort Bend counties and other counties. Most officers are great people. It is fact that the injustice have been done. All 4 officers should be prosecuted. 1 for doing the heinous crime and other 3 for not policing the police. Police ka kaam bhi policing karna hai police ki. If you are an officer of law and you cannot police your own fellow officers, then this is where we end up in. This is not what we want, and this is not what anyone desires. Logon se meri guzarish hai, listen to the plea of the mayor, listen to the plea of the chief of police, listen to the plea of the mayor civil returner.
ह्यूस्टन में जनाजा आएगा जॉर्ज फ्लॉयड का। जॉर्ज फ्लॉयड की लेगेसी को तबाह न करें। डोंट डिस्ट्रॉय द लेगेसी ऑफ एंड द इनोसेंस and the victim of the police brutality crime George Floyd's honor by destroying our city. Protest. I'm willing to protest with everyone. I'm very hurt. हम सब hurt हैं. कोई भी protest जो है वो इसका मदावा नहीं है. It cannot replace the feeling we have. But these factions who are looting the stores and destroying the city property do not represent me or any other fellow American. गुजारिश है, दुआ है, अल्लाह मोहब्बत को एस्टैब्लिश करे, मोहब्बत और अमन को कायम करे, बीमारियों से जान छुड़ाए, हम सबको एक दूसरे के साथ बराबरी की मिकदार पे as equal human being may our hearts become enabled of loving each other. See you next week.